الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ بات بہت پوچھی جاتی ہے کہ کیا جنابت کی حالت میں یا عورت مخصوص ایام میں یا کوئی شخص بھی بغیر وضو کے قرآن پڑھ سکتا ہے؟ نہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں قرآن یا جہاں جہاں وضو کرنے کو لازم قرار دیا ہے ان میں قرآن کی تلاوت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس بارے میں ایک آیت کا حوالہ دیا جاتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، تو اس کا جو پس منظر ہے وہ تو ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے، کہ جو اللہ کے پاس اسی قرآن کا اصل نسخہ لوح محفوظ ہے اس کو اللہ کے پاک فرشتے ہی چھوتے ہیں، یہ انسانوں کے لیے آیت ہے ہی نہیں۔ دوسری بات کہ بعض روایات میں ہے کہ لا یمس القرآن الا طاہر، کوئی شخص پاکی کی حالت میں ہی قرآن کو چھوئے گا ورنہ نہیں۔ تو یہ تمام روایتیں جو اس معنی کی ہیں ان میں سے کوئی بھی صحیح روایت نہیں ہے، سب ضعیف ہیں۔ تو اس وجہ سے بعض بچیاں حافظ قرآن ہوتی ہیں، انہوں نے ڈیلی دہرانا ہوتا ہے، بعض معلمات ہوتی ہیں انہوں نے بھی، اور ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یذکر اللہ فی کل احیان، آپ ہر حالت میں ہر وقت میں اللہ کو یاد کرتے تھے۔ تو جنابت کی کیفیت ہو یا یہ عورت کے مخصوص ایام کی کیفیت ہو، قرآن کو پڑھا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی احتیاط کرے ہاتھ پر گلو چڑھا لے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی اس کے بغیر بھی پڑھتا ہے تو منع کرنے والی روایات کمزور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم نہیں دیا کہ ایک شخص وضو کیا، اس نے نماز پڑھی اور قرآن پڑھنے لگ گیا، اور بے وضو ہوا تو جیسے نماز چھوڑ دیتا ہے اب قرآن بھی چھوڑ دے، اس کی تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ گندے ہاتھوں کے ساتھ قرآن پکڑو، لیکن یہ بھی نہیں کہ وہ پاک تھا اور ہوا بے وضو ہوا تو اب وہ قرآن چھوڑ کر چلا جائے، بالکل نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن حکیم کو پڑھو، چلتے پھرتے پڑھو، اٹھتے بیٹھتے پڑھو، اور پڑھتے رہو، دیکھ کر پڑھو، موبائل سے پڑھو، بس پڑھو اور اس کا ترجمہ سمجھو، اور ایسی شرائط جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لگائیں ان سے بچو تاکہ لوگ قرآن سے دور نہ ہوں۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔